جی بالکل یہ سارا جی بالکل یہ پرویز الہی صاحب اس کے گواہ، پوری پاکستان تحریک انصاف اس کی عینی شاہد ہیں کہ یہ مشورہ بھی اس انداز میں تھا۔ بہرحال میں ایک فرق آپ کو بات بتا دوں، آپ ماشاءاللہ بڑی نون جرنلسٹ ہیں اور آپ کا چینل بھی، میرا خیال ہے کہ ہم نان ایشو کو لے کے نیشنل میڈیا پہ آ گئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب از نو پاسٹ، وہ ایک ماضی بن چکا ہے۔ کوئی مطلب کوئی پولیٹیکل سٹیچر ہوتا، کوئی فالوئنگ ہوتی، کوئی علمی شخصیت ہوتی، یہ سوشل میڈیا پہ بیان بازیاں اور یہ بدتمیزیوں کی وجہ سے ہم کیا سامعین کو بتانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس کا ذکر اب رہ نہیں دے۔ ہم جو لوگ لگا رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ 3 اکتوبر سے خان کے ساتھ جو رویہ یا سلوک روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی غیر انسانی ہے، انتہائی ظالمانہ ہے۔ ان کو اپنے جو سیل ہیں ان سے ریموو کر کے ایک چھوٹے سے سیل میں بند کیا گیا، اور وہاں پانی کی جو رسائی ہے یا پانی کی فراہمی، پھر بجلی بند کیا جانا، پریکٹیکلی خان صاحب جو ہیں اپنی حالت زار کی شکایت کرتے نہیں ہیں۔ پہلی دفعہ خان جو ہیں بولے ہیں اور انہوں نے کہیں کہ تھی نا، اور پھر تنہائی کی قید یعنی سالیچیوڈ جو غیر انسانی بھی ہیں اور بنیادی حقوق کی منافی بھی ہے، تو لہذا اگر کوئی ڈیل ہوتی، یہ بھی آپ دیکھیں نا، لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خانم اور عظمہ خانم، وہ جس حالت میں گرفتار ہوئی، بائی کے لیے نکلے تھے، کھڑے تھے اور آرم لیس تھے، نہ کوئی اسلحہ تھا نہ کوئی لوگ تھے، پولیس آ کے ان کو لے گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہے، تو لہذا ایسے لوگوں کو رہا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پاکستان میں تو قانون کے مطابق 302 کے لوگ بھی جو ہیں ضمانت پہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ بیچارے جو ہیں ریمانڈ خواتین، اور ان کی عمریں دیکھیں۔ پھر بشرا بی بی جو ہیں 9 ماہ رہی پابند سلاسل، اور 9 ماہ میں کوئی کیس ان پہ، پہلی عدت کا کیس تھا۔ یہ جو بدنیت ہی ہے پراسیکیوشن کی اور ریاست کی اور سرکار کی، وہ بالکل واضح ہیں۔ ان حالات میں اگر عدالت یہ ریلیف بھی نہ دے، جو ایک انتہائی معمولی ریلیف ہے جو بہت پہلے آنی چاہیے تھی، تو لہذا اب ڈیل سے اس لیے اگر ڈیل ہوتی تو ادھر خان کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا ہوتا، اور پھر کن حالات میں ڈیل؟ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی، اوپر سے 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں ہمارے ممبران۔ یہ ڈیل جو ہے نا، جب سے گرفتار ہوا یہ باتیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ روز اول سے بھی زیادہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے ساتھ رویہ جو ہیں وہ غیر انسانی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایمنیز جو ہیں ابھی خریدے گئے، ان حالات میں دیکھ لیں کون سی ایسی چیزیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ کسی بھی رخ پہ، کسی بھی محاذ پہ یہ جو ہیں سانس لینے ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی عدالت سے ریلیف آ جاتی ہیں تو پھر جو تواتر سے گردان شروع ہو جاتی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ ڈیل ایسے تو نہیں ہوتی ہے ڈیل۔ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر خان جہاز میں لندن جاتا نظر آئے جس طرح میاں صاحب اس دن گئے، تو پھر یہ سوال بن سکتا ہے۔ ابھی ایک چکی میں پڑا ہوا ہے، بھگت رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انفرادی اختلافات ہیں، میری فلاں سے نہیں لگتی ہیں، فلاں کی مجھ سے نہیں لگتی ہیں، لیکن گروپنگ جو ہے نا، یعنی گروپ کو شکل دینا اور پھر اس کو ایک کاس کے تحت چلانا جس کے مقاصد کچھ اور ہو ماں سوائے ان کے جو خان کے دیے ہوئے ہیں، ایسی کوئی چیز پی ٹی آئی میں نہ پنپ سکتی ہے نہ بن سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے خان سے اختلاف رائے کا یا خان کے کاس سے علیحدہ ہو کے اپنی کوئی منمانی کرنے کا۔ یہ پی ٹی آئی میں نیکسٹ ٹو امپاسبل ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکے، یہ ابھی جو ڈی چوک پہ دھرنا ہوا تھا، 70 سے 80 ہزار لوگ جو ہیں 24 گھنٹے سے زیادہ شیل اور مار کھاتے رہے، اور کیسے لوگ پہنچے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ کنٹینرستان بن چکا تھا، پوری موٹر وے پہ ہزاروں کنٹینر کھڑے کر دیے گئے تھے، اور پنجاب پولیس، پنجاب کانسٹیبلری، فرنٹیئر کانسٹیبلری، اسلام آباد پولیس اور فوج اور رینجر، یہ سارے ادھر آئے ہوئے تھے۔
اور پھر کہیں پر بھی ہمارا جلسہ ہوتا ہے، لاہور میں تھا، پنڈی میں تھا، سنگجانی میں تھا، سارے راستے بند کر دیتے ہیں، کنٹینر رکھ دیتے ہیں، نفریہ جو ہیں ان کے ناکے لگ جاتے ہیں۔ ان حالات کے باوجود بھی عوام پاکستان پہنچی ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ البتہ یہاں تک میں آپ کی بات یہ درست مان لوں گا کہ اگر ہم اپنے احتجاج کو آرگنائزیشنل سطح پہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ مرتب کریں تو ہم اس سے بھی زیادہ بہتر نتائج دے سکتے ہیں۔ علی امین خان کے خلاف جو ہیں نیشنل میڈیا پہ ایک تو صحافیوں اور ان کے مابین تناؤ بھی ہیں۔ اگر علی امین خان کے کردار کو دوسرے رخ سے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ ان گزشتہ 3-4 ماہ کے احتجاج میں اور ریلی اور جلسوں میں علی امین خان کو اگر آپ مائنس کر دیں تو کوئی اور لیڈر تو نہیں سامنے نظر آ رہا ہے نا جو کہ لاہور کا جلسے کا انعقاد کر سکے، پنڈی میں کر سکے، اسلام آباد ثوابی کا جلسہ اور یہ تمام اخراجات جو ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے چیف منسٹر ہو کے جب بھی نکلتا ہے، ابھی جو یہ ڈی چوک پہ آ رہا تھا تو میں ابھی اسے ملا ہوں 2-3 ایام قبل، ربڑ کی گولیاں جو ہیں اس کے وجود پہ 6-7 مارکس بنا گئی ہیں، ربڑ کی گولیاں کھائی، ٹیئر گیس کھائے۔ اور یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ 70-80 ہزار لوگ جو ڈی چوک پہنچے یہ انہی کی توفیل تو تھا، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کہاں سے آتے؟ اب بات رہ گئی کہ جی وہ غائب ہو گئے۔ علی امین خان جو ہیں وہ کے پی ہاؤس گئے، ہم لوگ بھی روٹین میں تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جی ایک کمپوننٹ ہے وفاق کی اور اس پہ اس طرح رینجر اور پولیس جو ہیں حملہ آور ہوگی، تمام دروازے توڑیں گے، اور وہ بھی شاید جو ہیں انڈر اسٹیمیٹ کر گیا ان کو۔ کے پی ہاؤس جو ہیں خیبر پختونخوا اس کی انہوں نے درگت بنا دی، تمام دروازے توڑے، فرنیچر توڑا، گاڑیاں توڑی۔ علی امین کا جو اپنا موبائل ہے جس پہ واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا، وہ جب یہ واقعات ہو گئے تو میں نے ان سے بات کرنی تھی تو واٹس ایپ پہ وہ موبائل نہیں مل رہا تھا۔ پتہ چلا کہ جی اسی باغم دوڑ میں پھر اگر اس کو ہتھکڑیاں لگ جاتی، گرفتار ہو جاتے، 2 صورتیں تھی نا، یا تو یہ اپنی گرفتاری ایوائڈ کرتے چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ میں نے گرفتاریاں ایوائڈ کی ہے نا پورے کنونشن اور ریلیز میں، یہ یا گرفتاری ایوائڈ کرتے یا پھر گرفتاری دے دیتے۔ اب گرفتار ہوتے، اگر گرفتاری دے دیتے جس طرح ان کا محاصرہ کیا گیا۔ اب چیف منسٹر ہیں، ایک کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں، وفاق کی ایک اکائی، ایک صوبے کے سربراہ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا تھا؟ یعنی کہ اگر وہ ہتھکڑیوں میں بھی عدالت جاتے تو پورے خیبر پختونخوا کے عوام کی کیا فیلنگز ہوتی؟ پھر چیف منسٹر کے منصب جو ہیں، آپ کو گزارش کر دوں، یہ جو کرائسس ہمارے اوپر گزرے ہیں اور اس میں جو لیڈرشپ کا جو ہے بھی کرائسس ساتھ میں ہم نے بھگتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو میک اوور نہیں کیا ہے۔ جہاں پہ ڈیفیشینسیز ہیں ملک میں اور کسی بھی صوبے میں ہو، اگر فرسٹ ایئر قیادت نہیں ہے، سیکنڈ ایئر قیادت ہے، اس کو ہم ابھی تک سامنے نہیں لا سکے۔ ہمارے بہت سارے اضلاع میں جو ہیں ڈسٹرکٹ صدور جو زبردستی جن سے پی ٹی آئی چھڑوائی گئی، وہ ابھی تک اضلاع میں صدور نہیں ہے۔ ریجنز کی یہی پوزیشن ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ کی بات یہاں تک درست ہے کہ قیادت جو ہیں وہ اس سٹینڈرڈ پہ یا معیار پہ پورا شاید نہیں اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی توقعات تھی، کیونکہ بڑے آئیڈیل صورتحال تھی احتجاج کے لیے، خصوصاً جب مینڈیٹ چوری ہوا، مہنگائی تھی، بدامنی تھی، دہشت گردی تھی، ناپسندیدہ حکمران تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور خان کا طوطی آج کل پاکستان میں بالکل سر چڑھا ہوا ہے۔ ان حالات میں احتجاج ایسا ہونا چاہیے تھا کہ خان کی رہائی جو ہیں وہ آج سے 4-5 ماہ قبل ہونی چاہیے تھی، تو لہذا شاید کچھ کمیاں سکم ہیں، لیکن دوسری طرف آپ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے بھی دیکھیں نا، وہ بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، سارے راستے مسئلے آتے ہیں، ایکسپیڈینسیز، ان کے تقاضوں کے تحت جو ہیں احتجاج وہ رخ اختیار نہیں کر پا رہا ہے جو
ان حالات میں جو ہمارے اب حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے، وہ حالات یہ بڑے آئیڈیل ہیں ایک پبلک ماس ایجیٹیشن کی. مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، ان تمام چیزوں کو، اور حکومت وقت جو ہے تاریخ کی موسٹ ان پاپولر حکومت بن چکی ہے، اور جن بیساکھیوں کے سہارے وہ کھڑی ہیں، جس طرح یہ ترامیم لا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چشم کشا ہیں. قوم جو ہیں اب ان کو گنا رہی ہیں ان تمام کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے. تو لہٰذا ہم کر سکتے تھے احتجاج، اور ایسا احتجاج کہ چاہے یہ رینجر کو آگے لائیں، فوج کو آگے لائیں، پولیس کو آگے لائیں، کچھ بھی کریں، لیکن جہاں عوام نکل جاتے ہیں، اور جس طرح بنگلہ دیش میں نکلے، جس طرح ٹرکی میں نکلے، جس طرح ملک دنیا کے دیگر حصوں میں 25 کروڑ لوگ ہیں ہم، اگر ہم 3-4 لاکھ احتجاجی مظاہرین نکل آتے ہیں، اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی ظالم و جابر کیوں نہ ہو. اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جس دن 3 لاکھ کم از کم یا 2 لاکھ مظاہرین جو ہیں ہمارے ساتھ ڈی چوک دھرنے پہ بیٹھ گئے، تو اس دن جو ہیں پھر یہ لوگ سنجیدگی سے احتجاج کو بھی لیں گے، اور پھر جو خان کی رہائی ہیں وہ بھی ممکن ہوگی. وہ کب سے ہماری پیچھے پڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی تمام قیادت کے خلاف. بھائی آپ چلے گئے، اپنی مرضی سے گئے، آپ نے پریس کانفرنس کی، ٹویٹر پہ آپ نے میسج چھوڑا، جا کے آپ نے ترین کی پارٹی کو جوائن کیا، اور وہاں میٹنگوں میں نظر آئے. جب یہ سب کچھ ہو گیا اور جب حالات نارمل ہوئے تو اب آپ کو خان کی محبت یاد آئی. اور ٹھیک ہے، خان سے اگر آپ کو لگاؤ ہیں، لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ بلو دا بیلٹ گفتگو کریں ہماری کیا؟ اور کئی دفعہ ہم نے درگزر کیا، لیکن اب جواب اس لیے ہر اس شخص کو دینا چاہیے جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اپنی زبان درازی کی وجہ سے جو ہے لوگ اس کو اگنور کر دیں گے. میں کم از کم نہیں کرتا ہوں، اور کسی نے نہیں نکالا ہے. کس طرح ساتھ تھا، کیا کہاں پہ نظر آیا ہے؟ 9 مئی کے بعد آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ یہ وہی لوگ تھے نا، یہ فواد چودھری اور اب محمود خان آ جائے یا پرویز خٹک آ جائے، میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، یا عمران اسماعیل آ جائے. آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر دیا. اس کے بعد اگر آپ ہمارے ساتھ اچھے سلام دعا رکھ سکتے ہیں، گڈ انف، لیکن یہ تانے دینا، آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. خان نے کہا ہے کہ میں آؤں گا اور کیس ٹو کیس دیکھوں گا. صبر تو کریں. اب آپ باہر نہیں آ رہے ہیں، کبھی یہ عمر ایوب خان کے خلاف بیان دیتے ہیں، کبھی بیرسٹر گور کے خلاف وکلا اس کو برے نظر آ رہے ہیں، اور پھر جو لینگویج استعمال کرتا ہے، بد زبانی جو ہے وہ اس سے پرہیز ہونی چاہیے، شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بد زبانی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، تو پھر یہ طبلہ نوازی کے مشورے پھر میری طرف سے آئیں گے. کمپرومائزڈ ہیں تو یہ جری بہادر شخص آئیں، ہماری قیادت کر لیں، آ جائیں. اگر ہم کمپرومائز ہیں یہ بتا دیں. جلوہ تو وہ دکھا چکے تھے ڈی چوک میں. دیکھیں نا، اگر ہم ایسی قیادت کو سامنے لائیں گے، ڈی چوک میں اگر شیل لگتے وقت یہ اسی طرح بھاگ جاتے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سے بھاگے تھے، تو ورکر کی تو ہمت ہی ٹوٹ جاتی. تو بہتر ہے جہاں ہیں وہاں خوش رہے. میرا خیال ہے نہیں، اب یہ ان حالات میں نہیں، جس نہج پہ یہ معاملات کو لے گئے ہیں نا، پہلے ہماری ان کے ساتھ کوئی عداوت، کوئی مخاصمت تھی نہیں، لیکن اب یہ روزانہ ان کے بیانات دیکھ دیکھ کے اگر خان کبھی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا بھی تو شاید ہم اختلاف کریں گے کہ جی یہ حضرت. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے وقت میں سب سے زیادہ نقصان اس شخص نے دیا. یہ اسمبلیاں جو توڑوائی گئی، کے پی کی، پنجاب کی، مرکز کی، یہ سب سے بڑا بلورک تھا، ماؤتھ پیس تھا اس ٹولے کا جو چاہتے تھے کہ خانی اسمبلیاں یہ حکومت فارغ کر دے. پنجاب کی حکومت میں وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا تو پنجاب اسمبلی جلدی توڑوانا چاہتا تھا. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، دیکھیں ملک کی سیاست میں اور آپ کے جیسی ایک
جی ہو ملٹری کورٹس لائے، چاہے کچھ بھی ہو، ایک ماس پبلک ایجوٹیشن ضرور ہوگی اس پورے نظام کے خلاف۔ آپ نے کہا کہ ہم اس سے 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہو چکے ہیں، مطلب یہ کس انداز میں ہم نے کل کی اس کی مخالفت کی ہے۔ باقی جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کی قسمت میں چیف جسٹس بننا لکھا گیا تھا تو وہ بن گئے، اور یحییٰ آفریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ میاں صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے چیف بنتے ہی تشریف لے آئے تھے، اور جو ہی انہوں نے روبز یعنی فارغ ہو گئے تو میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی پھر اعتماد نہیں رہا سپریم کورٹ پہ، اور ان کا خیال تھا کہ شاید برطانیہ میں وہ زیادہ محفوظ رہ کے سیاست کر سکتے ہیں تو چلے گئے۔ یہ کہا انہوں نے سینئر موسٹ جو منیب اختر صاحب تھے سینئر پیونی جج کے بعد، ان کو نکال کے امین الدین خان کو جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے کر دیا تھا، اس کمیٹی میں ڈال دیا تھا، وہ انڈو ہو گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ وی ول گو بائی دا پرنسپلز ویلیوز ایتھکس اینڈ لا۔ ہم کسی مطلب من پسند کو اٹھا کے جو ہیں بے نمبری نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہی ہوتی تھی نا سپریم کورٹ میں، مثال کے طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تو بن جائے گی، لیکن یہ جو الیکشن چوری ہوا ہے اس کے فیصلے تو اسی سپریم کورٹ میں آنے ہیں، اور یہ مقدمے انہی 3 جج صاحبان نے، چیف جسٹس صاحب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو ہیں مقرر کرنے ہیں۔ اگر آنے والے 3-4 ماہ میں کیا حال ہوگی، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ تو نا انصافی کی تو انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، ایک پیراگان تھے، اور ابھی آپ نے دیکھا